والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جس نے اس کائنات ارض و سما کو خلق فرمایا اور وہ وحدہ لا شریک ہے. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں میں کچھ ایسے خاص بندے بھی خلق فرمائے کہ جن سے رب العالمین نے اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام اور دین کی خاطر بڑی بڑی صعوبتوں کو جھیل کر اسلام کے علم کو سر بلند رکھا. 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہندوستان پر لودھی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور
اس خاندان کا آخری حکمران ابراہیم لودھی کا یہ دور تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لودھی خاندان میں سکندر لودھی کا دور اسلامی اعتبار سے ایک شاندار دور تھا۔ انتہائی نیک، صوم و صلات کا پابند اور مقدمات سلطنت میں ہمیشہ اسلام کو مقدم رکھنے والا لودھی خاندان میں صرف سکندر لودھی گزرا۔ ابراہیم لودھی یہ اس خاندان کا آخری حکمران تھا جس کے بعد سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور مغل خاندان میں سب سے پہلا فرمان روا جس نے لودھی خاندان کی حکومت کو ختم کر کے ہندوستان پر قبضہ کیا وہ ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر کی حکومت اسلامی سلطنتوں میں سب سے مستحکم، سب سے زیادہ وسیع اور طویل العمر اسلامی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع تھا کہ پورا ملک افغانستان یہ ہندوستان کا ایک صوبہ تھا جس پر مغلیہ خاندان حکومت کر رہا تھا۔ ظہیر الدین بابر کا جان نشین ٹھہرا نصیر الدین ہمایوں، لیکن نصیر الدین ہمایوں کا دور امن اور سکون کے اعتبار سے، سلطنت میں استحکام لانے کے اعتبار سے کوئی اچھا دور ثابت نہیں ہوا۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ مسلسل یہ جنگوں میں مصروف رہا، اور شیر شاہ سوری نے پہ در پہ اس پر حملے کر کے اس کو سکون سے حکومت نہ کرنے دی۔ نصیر الدین ہمایوں کے بعد کم سن چھوٹی عمر کا مغلیہ خاندان کا جو حکمران تخت نشین ہوا وہ ہے اکبر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف 14 برس کا تھا جب تخت نشین ہوا۔ کم سنی کی وجہ سے تخت نشین ہونے کی بنیاد پر یہ نہ تو علم حاصل کر سکا اور نہ اس کے پاس حکومت کرنے کا کوئی تجربہ تھا۔ اکبر کے دور کو ہم 3 حصوں میں اگر تقسیم کر کے دیکھیں تو اکبر کے دور کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اکبر کا ایک دور ہے 963 سے لے کر 983 ہجری تک۔ یہ دور اکبر کا بہت شاندار دور تھا۔ اس دور میں یہ ایک دیندار حکمران ثابت ہوا، نماز کا پابند تھا، 5 وقت کی اذان یہ خود دیا کرتا تھا۔
مقدمات سلطنت میں کوئی فیصلہ بھی یہ اسلام کے خلاف نہیں کرتا تھا۔ اپنے شاہی دربار میں اس نے سینکڑوں علماء کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے صوفیاء کا یہ معتقد تھا، اور اس کے اعتقاد کا عالم دیکھیے کہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوا، اور اس کے گھر اولاد نہیں تھی۔ رو رو کر ان کی خدمت میں بیٹے کی التجا کی، تو انہوں نے کہا اگر بیٹا لینا ہے تو تجھے معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ یہ آگرہ سے پیادل اجمیر تک گیا، وقت کا حکمران اور اتنے بڑے وسیع رقبے پر سلطنت کرنے والا۔ کہتے ہیں جب یہ اجمیر پہنچا تو اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا پیادل چلنے کی وجہ سے، اور اس نے درگاہ معین الدین چشتی اجمیری پر رو رو کر بیٹے کی دعا مانگی، تو اللہ نے اسے جہانگیر عطا کیا۔ اس کا یہ دور انتہائی دینداری کا دور تھا، غربا کی مدد کرتا، مساکین کا سہارا بنتا۔ مقدمات سلطنت میں یہ اسلامی اصولوں کے خلاف کسی مقدمے کا فیصلہ نہ دیتا، علماء سے رائے لیتا، مفتیان عظام سے پوچھتا، صوفیاء کرام کی طرف رجوع کرتا، اور پھر کسی مقدمے کا فیصلہ سناتا۔ تہجد کا اتنا پابند تھا کہ 963 سے لے کر 983 تک اس کی کبھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی۔ یہ اس کا اکبر کا اتنا سنہری دور تھا جبکہ یہ نوجوان تھا۔ اس کا اگلا دور شروع ہوتا ہے 983 سے لے کر 987 تک۔ اس کا یہ دور ہنگامہ خیز تھا۔ علماء سوء نے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا، درباری ملا اس کے گرد اکٹھے ہوئے، ذاتی منفعت کے لیے اور دنیا کا مال اس سے لینے کے لیے طرح طرح کی تعویلات کر کے اس کے دماغ کو خراب کر دیا، یہاں تک کہ یہ اصول اور فروع کی تحقیق کے شوق میں پڑ گیا، اور اتنا پڑا کہ یہ تقدیر کے مسائل کو چھیڑنے لگا۔ جبکہ تقدیر کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما تقدیر کے معاملہ پر مکالمہ فرما رہے تھے، تو میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے ان دونوں کو بھی روک دیا کہ تقدیر کے معاملہ میں مکالمہ مت کرنا۔ لیکن علماء سوء نے اس کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، درباری ملاؤں نے اس کی عدم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، شیخ مبارک کے بیٹے ابو الفضل فیضی نے یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اصول اور فروع کی تحقیق کی شوق میں لگا دیا۔ چنانچہ یہ قرآن کے خلق ہونے، کہ قرآن ایک مخلوق ہے، اس جیسے عقیدوں میں پڑ گیا۔ پھر اسے متحدہ ہندوستان کا درس دیا گیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں تمہیں متحدہ ہندوستان کی تحریک چلانی چاہیے بادشاہ کو۔
یہ ان علماء سو کے پیچھے لگا 990 سے لے کر 1014 تک، 1014 میں اکبر کا انتقال ہوا. یہ دور اتنا اسلام کے لیے برا ثابت ہوا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. اسلامی بادشاہ نے اعلان کیا کیا متحدہ ہندوستان قائم کرنے کے لیے گائے کی قربانی ممنوع ہے، سور اور کتا یہ حلال ہیں. حتیٰ کہ اکبر نے اپنے دربار میں سور اور کتے باندھ کر رکھے. مساجد کو تالے لگوائے گئے، اذان پر پابندی لگائی گئی، شراب کو حلال قرار دیا گیا، قرآن کو خلق کہا گیا. اور متحدہ ہندوستان کے تصور کو قائم کرنے کے لیے اکبر نے اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ برابر ہیں. گرجے میں چلے جاؤ یا مسجد میں چلے جاؤ ایک بات ہے. عیسائیوں کو چھٹی دی گئی کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو سرے عام تبلیغ کرو، جس کو مرضی عیسائی بناؤ، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اسلام کا بحان کے دور کا جو اکبر کے ہاتھوں سے رونما ہوا. اب اللہ نے سرکار کی امت پر کرم کیا. 14 شوال المکرم 971 ہجری کو اللہ رب العالمین نے سرہند کی سرزمین پر شیخ عبد الاحد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا دیا، جس کو تاریخ نے بعد میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے فاروقی کے نام سے جانا. حضور مجدد پاک 32 واسطوں سے سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ازل میں اپنے کنارے رحمت میں ان کی پرورش کر کے ان کی روح کو تمام لطائف دے کر دنیا میں بھیجا. ایک نہیں سینکڑوں روایات موجود ہیں کہ جس دن سرہند میں آپ کی ولادت ہوئی، کئی اولیاء کبار نے دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء اور رسل اور تمام صحابہ کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے والد گرامی شیخ عبد الاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور فرمایا میرا یہ بیٹا صلہ ہوگا. اور صلہ سے مراد کیا ہے کہ اکبر نے جس طرح میرے دین کو برباد کیا ہے، میرا یہ بیٹا پھر سے اسلام کو زندہ کرے گا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی نگہوں سے ولادت کے وقت اپنے گھر میں اولیاء کا جم گٹھا دیکھا، اور ان میں ایک ولی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا اس مرد مجاہد کی زیارت کر لو جو ابھی پیدا ہوا ہے، بعد میں یہ اتنے بڑے کمال پر پہنچے گا کہ ہم جیسے
سبھی اس سے روحانیت کا فیض حاصل کریں گے۔ اس پر محدثین کا اجماع ہے کہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اس مٹی سے خلق کیا، اس خمیر سے خلق کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے بچا تھا۔ پھر یہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ان کی ولادت کی شہرت پھیل چکی تھی، یہاں تک سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیوں پہلے اپنا جبہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق کو دیا اور وصیت فرمائی، بیٹے یہ جبہ نسل در نسل سنبھال کر رکھنا اور سرزمین ہندوستان میں ایک شیخ احمد زندہ ہوگا، میرا یہ جبہ اس تک پہنچانا۔ اور پھر حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ تک وہ جبہ پہنچا، جن کی حضرت مجدد پاک سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضور غوث اعظم کا وہ جبہ حضرت مجدد پاک کو پیش بھی کیا۔ اب ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی، پھر سیالکوٹ میں تشریف لائی، یہاں حضرت مفتی عبد الحکیم اور شیخ یعقوب کشمیری جو اپنے وقت کے بہت نامور محدث اور محقق اور فقیہ تھے، ان سے علوم حاصل کیے اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک کی اجازت حاصل کی۔ اب ایک طرف آپ آ گئے، دوسری طرف اکبر کا دور ہے، اور اکبر نے ان ساری چیزوں کو مسخ کر دیا جو اسلام کے بنیادی اصول تھے۔ مساجد کو تالے، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی، سور اور کتا حلال، شراب حلال، اذان پر پابندی، اور ہندو عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ اب حضرت مجدد پاک باہر نکلے، اکبر کو للکارا، اکبر نے اپنے علماء سو کے ذریعے حضرت مجدد پاک سے کئی مناظرے کروائے، لیکن اکبر کے تمام مناظرے ناکام ہوئے۔ اب آخر میں اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 دربار لگائے جائیں گے آمنے سامنے، پھر وہاں دیکھیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ایک طرف اکبر نے اپنے لیے دربار لگوایا، انتہائی شاندار شامیانے، شاہی کرسیاں، نیچے قیمتی قالین، خوبصورت قمقمے، بہترین چراغ اور طرح طرح کے کھانے، دوسری طرف پھٹی ہوئی چٹائیاں، بوسیدہ ٹینٹ لگائے، اور اپنے دربار کے اوپر لکھا دربار اکبری، اور ساتھ لکھا دین اکبری، کہ یہ دین اکبری کا دربار ہے۔ حضور مجدد پاک اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے۔ اب جو ان کے لیے لگا تھا اس کی طرف دیکھا، اکبر کی طرف دیکھا،
تو ادھر بہت شاندار، ادھر ٹوٹی ہوئی چٹائیاں، پھٹے خیمے۔ آپ نے خدام سے کہا ادھر لکھ دو دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدام نے لکھ دیا یہ دربار محمدی ہے، دوسری طرف ہے دربار اکبری۔ اب بیٹھے، ابھی مجدد پاک آ کر چٹائی پر بیٹھے تھے، اللہ نے آندھی بھیجی، اور آندھی اتنی شدت کی آئی، آمنے سامنے دونوں دربار لگے ہوئے ہیں، ادھر ہوا کا پتہ نہیں ہے اور ادھر اکبر کے ٹینٹ اور کرسیاں اڑتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک بانس اکبر کے سر میں لگا اور وہ یہ زخمی ہوا اور پھر جانبر نہ ہو سکا، اور اسی حالت میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اکبر کے جانے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوگا۔ جہانگیر نے تمام عمال حکومت کو بلایا، ہر صوبے کے گورنر کو بلایا، پوچھا مجھے ملک کے حالات بتاؤ۔ سب نے کہا ملک کے حالات بہت اچھے ہیں، ہر جگہ امن ہے، سکون ہے، لیکن ایک بندہ جس کا نام احمد فاروقی ہے وہ قابو نہیں آ رہا، وہ مسلسل مخالفت کر رہا ہے۔ اس نے کہا لایا جائے میرے پاس انہیں۔ اب اکبر نے اپنے دور میں دربار کے لیے ایک لازم قرار دیا تھا کہ جو اکبر کے دربار میں آئے گا سب سے پہلے اکبر کو سجدہ کرے گا اور اس کے بعد پھر سلام کرے گا۔ اب حضور مجدد پاک کو یہ علم تھا کہ دربار اکبر میں کیا ہوتا ہے۔ اب حکومتی کارندے گئے اور انہوں نے کہا آپ کو جہانگیر بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ جو آپ کے بعد آپ کے دین متوسلین، آپ کے ارادت مند تھے، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جہانگیر آپ سے زیادتی کرے گا، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ کو سجدے پر مجبور کرے گا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے سجدہ نہ کیا تو وہ آپ کو قتل کروا دے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں، میں نے جانا ہے۔ ادھر جہانگیر کو بتایا گیا کہ اگر شیخ احمد فاروقی مجدد پاک تشریف لائے وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے، اور اگر عمالین حکومت کے سامنے تجھے سجدہ نہ کیا گیا تو یہ تیری بہت بڑی توہین ہوگی۔ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ایسا چھوٹا دروازہ بنوایا جائے، اتنا چھوٹا دروازہ جس سے انہیں جھک کر اندر آنا پڑے، اور جب وہ جھک کر آئیں گے تو ہم آواز لگا دیں گے شیخ احمد نے سجدہ کیا ہے۔ جب وہ یوں گردن جھکا کر دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو ہم آواز لگا دیں گے کہ انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے اپنے وقت کے مجدد کو آگاہ کر دیا۔ آپ دربار جہانگیر میں تشریف لائی اس شان سے کہ آپ نے اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے پہلے گردن اندر کرنے کے بجائے پہلے اپنے پاؤں اندر کیے۔ اب جب آپ نے پاؤں اندر داخل کیے تو گردن اور بلند ہو گئی، کیونکہ سینہ پیچھے کر کے آپ کو اندر جانا پڑا، تو بجائے سجدہ ہونے کے وہ تو بالکل ہی انکار ہو گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو عمالین حکومت نے، کارندوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے دربار جہانگیر کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کیا آداب ہیں؟ تو کہا آداب یہ ہیں کہ یہاں پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو صرف سنا ہے کہ اللہ کو سجدہ جائز ہے اور کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور میری پیشانی تو آج تک
اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی ہے، لہذا میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور سجدے کا مستحق ہے۔ اب جہانگیر نے کہا پہلوانوں کو بلایا جائے اور زور کے ساتھ ان کی گردن میرے سامنے جھکائی جائے۔ شاہی پہلوان بلائے گئے، شاہی پہلوان آئے، انہوں نے دونوں طرف سے آپ کے کندھوں کو پکڑ کر آپ کو جھکانا چاہا، پہلوانوں کے ہاتھوں سے خون نکل گیا لیکن گردن نہ جھکی۔ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے جس کو کیا پر وقت خبردار۔ اب جہانگیر نے کہا کہ مجھے سجدہ نہیں کرتے، یوں کرو انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے قید کر دو، تو میں پکڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے بیڑیاں پہنانے کی ضرورت نہیں، ہتھکڑیاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ قلعہ گوالیار میں تشریف لے آئے۔ اب جب آپ قلعہ گوالیار میں تشریف لائے، قید ہو گئی، سنت یوسف علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے آپ نے قلعہ گوالیار میں بھی تبلیغ شروع کر دی۔ سینکڑوں قیدی آپ کے ہاتھ پر آپ کے مرید ہو گئے۔ ادھر افغانستان کے صوبے کا جو حکمران تھا، جو گورنر تھا محبت خان، وہ حضرت مجدد پاک کا ماننے والا تھا، اسے پتا چلا کہ جہانگیر نے میرے مرشد کو قید کر لیا ہے، اس نے اپنی افواج تیار کی اور اپنے ہی بادشاہ کے خلاف فوجیں لے کر آ گیا دلی کی سرحد پر۔ ادھر سے جہانگیر کو پتا چلا، اس نے اپنی فوجیں لی اور یہ دلی کی سرحد پر آ گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور محبت خان جیت گیا اور اس نے جہانگیر کو قید کر لیا۔ اب اس نے قلعہ گوالیار میں حضرت مجدد پاک کو اطلاع کی، میں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں، اسے مار دوں، اسے قلعہ گوالیار میں قید کر کے لے آؤں، اور ساری سلطنت پر اس وقت میری حکومت ہے، آپ باہر تشریف لے آئیں، اب آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اب حضرت مجدد پاک کا کردار دیکھیے، قلعے سے پیغام کیا بھیجا محبت خان کو، تم کو کس نے کہا ہے کہ اپنے ہی حکمران کی نافرمانی کرو؟ تم جہانگیر کے گورنر ہو اور بادشاہ کا حکم ماننا تیرے لیے لازم ہے کیونکہ تم اس کے ملازم ہو، لہٰذا میرا حکم یہ ہے فوراً جہانگیر کو آزاد کر دو اور اپنی فوجیں لے کر واپس افغانستان چلے جاؤ۔ محبت خان یہ حکم سن کر حیران رہ گیا۔ اب ادھر جہانگیر کو جب اس نے چھوڑا تو جہانگیر نے محبت خان سے پوچھا تو نے مجھے کیوں چھوڑا جبکہ میں اس حالت میں تھا، تو مجھے قتل کر دیتا، مار دیتا، جو مرضی کرتا۔ اس نے کہا یہ میرے شیخ کا حکم ہے۔ اب جہانگیر کے دل کو چوٹ لگی، اب اس کا دل پسیج گیا کہ یار جس کو میں نے قلعہ گوالیار میں قید کیا ہوا ہے وہ اتنا با کردار بندہ ہے کہ میں اس کا دشمن اور میں ہی نہیں اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود اس نے مجھے چھڑوا دیا۔ دوسری طرف جہانگیر کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو بہت نیک، صوم و صلات کی پابند اور نیک خاتون تھی۔ اس کو میرے آقا خواب میں آئے اور میرے آقا نے خواب میں آ کر فرمایا بیٹی میں تجھ سے راضی ہوں لیکن تیرے باپ سے میں سخت ناراض ہوں۔ بیٹی نے پوچھا آپ میرے باپ سے کیوں ناراض ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے آقا نے فرمایا اس لیے اس نے میرے بیٹے شیخ احمد کو قلعہ گوالیار میں قید کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں تجھ سے راضی ہوں لیکن تیرے باپ سے ناراض ہوں۔ اب بیٹی نے اپنے باپ کو یہ خواب سنایا، اب اس کا دل اور پسیج گیا۔ اب اس نے قلعہ گوالیار میں پیغام بھیجا
آپ باہر آ جائیں، آپ آ کر مجھ سے مذاکرات کریں، کوئی آپ پر پابندی نہیں ہوگی، آپ آ جائیں باہر۔ اب شیخ مجدد کو اپنا کردار دکھانے کا موقع مل گیا۔ آپ نے فرمایا میں اتنی دیر تک باہر نہیں آؤں گا جتنی دیر تک تیرے باپ نے جو جو اسلام کے خلاف کام کیے ہیں وہ سارے واپس لو، مسجدیں کھولو، اعلان کرو کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اعلان کرو کہ عیسائی اقلیت ہے اور مسلمان اکثریت ہے، اعلان کرو کہ گائے کی قربانی جائز ہے، اعلان کرو سور اور کتا یہ ناپاک ہیں، اعلان کرو کہ شراب یہ حرام ہے۔ جتنی دیر تک تم یہ سارے اعلان نہیں کرتے اور دلی کے چوک میں آ کر شاہی قلعے کے سامنے تم اپنے ہاتھوں سے گائے قربان نہیں کرتے، اتنی دیر تک میں قلعہ گوالیار سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب جہانگیر نے یہ سارے کام کیے، مساجد کے تالے کھل گئے، اذانیں شروع ہو گئی، مسلمان کی تشخص کو بحال کیا گیا۔ جہانگیر نے اپنے ہاتھوں سے دلی کے شاہی قلعے کے دروازے پر آ کر گائے کو ذبح کیا، سور اور خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، کتے کو حرام قرار دیا گیا، شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ پھر مجدد پاک قلعہ گوالیار سے باہر آئے اور یوں جس اسلام کو اکبر نے مسخ کیا تھا، میرے مجدد نے اس اسلام کو دوبارہ سے سرزمین ہندوستان پر زندہ کر دیا۔ یہ تھا اس ولی کامل کا کردار، یہ تھا اس مرد درویش کا کردار جس نے وقت کے دو بادشاہوں سے ٹکر لی اور ٹکر لے کر اسلام کے علم کو سر بلند کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ کا نیک بندے کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے، حسین کا خون رکھنے والا حسین کی طرح یزید کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا۔ 29 صفر المظفر، آج 28 ہے، کل 29 ہے، 29 صفر المظفر کو 62 سال 4 ماہ 14 دن کی عمر مبارک پا کر حضرت مجدد پاک کا وصال ہوا، اور آج بھی سرہند کی سرزمین پر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، اور آج بھی لوگ وہاں، لوگ ہی نہیں، آج بھی وقت کے حکمران اور بادشاہ وہاں اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے علم کو بلند کیا۔ ایک یہ کردار، اب ایک دوسرا کردار، وہ کیا جو آج ہمارا ہے۔ اس وقت امت مشکلات کا شکار ہے، اس وقت امت نازک ترین دور سے گزر رہی ہے، اس وقت زندگی کی رمق کو قائم رکھنا غریب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، لقمہ 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 گن گن کر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہمارے اوپر نمودار ہونے والی، 1 یا 2 دن کے بعد کلیاں چہچانے لگیں، ہوائیں معطر ہو جائیں، فضاؤں میں آمینہ کے لال آگے کے نغمے گونجنے لگیں گے، ہر طرف ایک سما بن جائے گا، ہر سمت ایک ماحول قائم ہو جائے گا روحانیت کا، ہر سمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ گونجنے لگے گا۔ آ گیا سونا آ گیا، یہ صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔
بلبلیں اپنے نغمے گانے لگیں گی، فضائیں اپنی عقیدتیں پیش کرنے لگیں گی، انسانیت فخر انسانیت کے لیے اپنا سر جھکا دے گی۔ ربیع النور شریف کی بہاروں سے کما حق و مستفیض ہونے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کا بھی اہتمام کریں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کسی امت پر مشکل وقت آ جائے، جب کسی امت پر مجبوری کے حالات آ جائیں، جب امت دیکھے کہ رب ناراض ہو گیا ہے، جب لوگ دیکھیں کہ اس وقت اللہ نے اپنی رحمتیں ہم سے واپس لے لی ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ امت اجتماعی طور پر توبہ کرے۔ رحمت للعالمین کا مہینہ آ گیا، امت کے والی کا مہینہ آ گیا، شفیع گناہگاراں کا مہینہ آ گیا، شب اسرا کے دولہا کا مہینہ آ گیا، کعبہ قوسین پر جا کر بھی امت کے لیے رونے والے کا مہینہ آ گیا، غار نور میں بیٹھ بیٹھ کر امت کے لیے خیرات مانگنے والے کا مہینہ آ گیا، آمنہ کی گود میں آتے ہی سجدہ کر کے امت کے رکھوالے کا مہینہ آ گیا۔ اب لازم ہے ہمارے اوپر ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آقا پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں، محافل بھی سجائیں، اور ساتھ ہم سچی توبہ بھی کریں اور آقا سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کریں تاکہ آقا راضی ہو جائیں، اور اگر آقا راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ماہ ربیع النور سے مستفیض ہونے کا یہ وقت ہمارے سروں پر آ گیا۔ مجدد الف ثانی نے دین کو زندہ کیا تھا، آج ہمارے لیے لازم ہے ہم اپنے آقا سے ٹوٹی نسبت کو دوبارہ زندہ کر لیں، ہم اس ٹوٹے رشتے کو بحال کر لیں، ہم اس کمزور کیے ہوئے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور آقا سے اپنی نسبتوں کے جو تعلق ہے اسے اتنا مضبوط کریں کہ حضور کی رحمت للعالمین کی خیرات ہمیں ربیع النور میں نصیب ہو جائے، اور حضور کی رحمتیں امت پر اتنی برسیں کہ اللہ ہمیں کوئی رحم دل حکمران نصیب کر دے۔ اس لیے ربیع النور شریف کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ تہیا کر لو، محافل میں بھی آئیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، خیرات بھی کریں گے، آقا کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے جس طرح بھی مانا جا سکا ارے منوائیں گے۔ کیوں؟ کبھی منوانے کے لیے بلے شاہ کی طرح شیخ کے سامنے ناچنا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ربیع النور شریف کی بابرکت ساعتیں قریب آ گئی ہیں، ان سے مستفید ہونے